بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جنہوں نے ایمان لایا ہے غیب پر۔ الذین یؤمنون بالغیب متقین کا صفت اولا ہے، پہلی صفت ہے، اور یؤمنون صیغہ فعل مضارع ہے ایمان سے، اور ایمان باب افعال کا مصدر ہے، لغوی معنی ہے تصدیق۔ وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، اور ایمان مشتق ہے امن سے۔ اصطلاحی تعریف تصدیق الرسول بما جاء به۔ ایمان یہ ہے کہ خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر مشاہدہ کے محض رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی طور پر مان لیا جائے۔ اب یہاں پر ایک اہم اختلافی مسئلہ ہے، علمی مسئلہ ہے، بلکہ عقائد کا مسئلہ ہے کہ ایمان بسیط ہے یا مرکب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان کے اجزاء ہے یا نہیں۔ تو اس حوالے سے مرجئہ کہتے ہیں کہ ایمان بسیط ہے اور تصدیق قلبی کا نام ہے فقط، جو بشارت مؤمنین کے لیے نازل ہوئی ہے وہ ان سب کا مستحق ہے۔ اور مرجئہ کہتے ہیں کہ اعمال صالحہ کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ مرجئہ کا دعویٰ ہے کہ والمعصیت لا تضر، افعال سیئہ مضر نہیں۔ دوسرا مذہب خوارج اور بعض معتزلہ کا ہے، کہتے ہیں کہ ایمان مرکب ہے، اقرار باللسان، عمل بالجوارح، اور تصدیق قلبی کا نام ہے۔ مطلب یہ ہے خوارج کے مذہب کا کہ دل سے تصدیق، زبان سے اقرار اور اعمال صالحہ یہ ایمان ہے۔ لہذا جب خوارج اعمال کو ایمان کی حقیقت میں داخل شمار کرتے ہیں تو ان کے نزدیک گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہو جاتا ہے۔ اور اکثر معتزلہ جو واصل ابن عطا کے معتقدین ہے، بلکہ معتزلہ کو معتزلہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اعتزل عن مجلس حسن البصری وهم سموا انفسهم اصحاب العدل والتوحید، وہ اپنے آپ کو اصحاب العدل والتوحید کہتے ہیں، ہم اس کو معتزلہ کہتے ہیں۔ اکثر معتزلہ کہتے ہیں کہ ایمان مرکب ہے، تصدیق قلبی کا، اقرار باللسان کا، اور اعمال صالحہ اس سے عبارت ہے تین چیزوں سے۔ لیکن ساتھ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ مرتکب کبیرہ اسلام سے خارج نہیں ہے، جس طرح خوارج کہتے ہیں۔ اب خوارج اور معتزلہ کے عقائد میں یہ فرق ہے کہ خوارج کے نزدیک گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے، اور معتزلہ کے نزدیک نہ مسلمان ہے نہ کافر ہے، لیس بمؤمن ولا کافر۔ بلکہ معتزلہ ایمان اور کفر کے درمیان ایک اور درمیانی راستے کے بھی قائل ہے، جس کو معتزلہ منزلہ بین المنزلتین کہتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یعنی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے کہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے اور اقرار شرط ہے، اور اعمال متممات اور مکملات ایمان ہے۔
اعمال صالحہ حدر نہیں ہے، فضول نہیں ہے، نیک اعمال پر اجر اور ثواب ملتا ہے۔ اور ہمارا دعویٰ یہ بھی ہے کہ گناہ کبیرہ سے بندہ تو گناہگار ہو جاتا ہے، اس کو سزا ملے گی، لیکن گناہ بے شک کبیرہ ہو اس سے بندہ کافر نہیں ہوتا۔ اور اللہ رب العالمین کے ساتھ اگر کوئی شرک نہ کرے، اصول دین سے انکار نہ کرے، تو اس کے علاوہ اس کے ہر قسم گناہ معاف ہو جاتی ہے، سزا دی جاتی ہے، مستقل مخلد جہنم میں نہیں رہے گا۔ اور قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ذر غفاری کو من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا۔ ظاہر ہے کہ اس نے جو گناہ کیے ہے وہ ٹک ٹک کے بعد بالآخر جنت میں جائے گا۔ اب یہاں پر ایک اور لفظی تحقیق ہے کہ ایمان اور اسلام میں فرق کیا ہے۔ تو ایک بات ذہن میں رکھے کہ اسلام سلامتی سے ہے، من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ ایمان کا تقاضا امن ہے اور اسلام کا تقاضا سلامتی ہے، لہذا ایمان کے بغیر امن اور اسلام کے بغیر سلامتی یہ نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایمان انقیاد باطنی کا نام ہے، یعنی دل کی باطن کی فرمان برداری کا نام ہے، اور اسلام ظاہر انقیاد تابعداری فرمان برداری کا نام ہے۔ ایمان کا محل دل ہے جبکہ اسلام کا محل دل، دماغ اور سب اعضاء ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ شرعاً ایمان پر اسلام اور اسلام پر ایمان کا اطلاق ہو جاتا ہے، مترادفین ہے۔ اور سید انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالی، یہ دنیا فانی ہے کوئی چیز لا فانی نہیں، پھر بھی اس دنیا میں انور شاہ کا ثانی نہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ایمان دل سے شروع ہو کر اعضاء تک پہنچ کر مکمل ہو جاتا ہے، اور اسلام اعضاء سے شروع ہو کر دل تک پہنچ کر مکمل ہو جاتا ہے۔ لہذا ایمان بغیر اسلام کے اور اسلام بغیر ایمان کے معتبر نہیں ہے۔ باطنی طور پر فرمان بردار اور ظاہری طور پر نافرمان، یہ تو غلط ہے، یہ تو یعرفونہ کما یعرفونہ والی بات ہے۔ بلکہ بعض کفاروں کو بھی یقین تھا کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم برحق پیغمبر تھے، لیکن تسلیم نہیں کرتے تھے، اقرار باللسان نہیں کرتے تھے۔ اور اگر باطنی طور پر نافرمان ہے اور ظاہری طور پر فرمان بردار ہے تو یہ تو دورنگی ہے، یہ تو منافقت ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، دورنگی چوڑ کے یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم یا سراسر سنگ ہو جا۔ لہذا دل سے بھی اللہ رب العالمین کی فرمان برداری چاہیے، اور دماغ سے بھی اور اعضاء سے بھی ہر حالت میں ہر وقت میں اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، اللہ کی فرمان برداری کرنا چاہیے، رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنا چاہیے۔ دوسرا لفظ بالغیب ہے۔ بالغیب کا معنی ہے ما غاب عنا، جو چیزیں ہم سے غائب ہے۔
اور قرآن و سنت کی روح سے اس کے وجود موجود ہے، وہ غیب ہے۔ اصل میں علامہ عمر النصفی عقائد نصفی کی مصنف فرماتی ہے کہ اسباب العلم ثلاثۃ: الحواس السلیمہ والخبر الصادق والعقل۔ مقدمہ ہے کہ کائنات عالم میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا ادراک ہمیں حواس خمسہ سے ہو جاتا ہے۔ قوت سامعہ ہے، قوت باصرہ ہے، قوت شامہ ہے، قوت ذائقہ ہے، قوت لامسہ ہے۔ مطلب کچھ چیزوں کا علم ہمیں سننے، دیکھنے، سونگھنے، چکھنے، ہاتھ لگانے سے معلوم ہوتی ہے۔ مثلا فلاں چیز کڑوا ہے، پھیکا ہے، میٹھا ہے، گرم ہے، ٹھنڈا ہے، خوشبو ہے، بدبو ہے، ان کا تعلق حواس سے ہے۔ اور کس چیزوں کا ادراک ہمیں عقل سے ہو جاتا ہے۔ یہ درست نظریہ ہے، یہ غلط نظریہ ہے، عقل سے معلوم ہوتی ہے۔ یہ کارل مارکس کا نظریہ ہے، یہ ڈارون کا نظریہ ہے، یہ فلاں، یہ چیزوں کا ادراک جو ہے ہمیں عقل سے ہو جاتی ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا ادراک نہ ہمیں حواس سے معلوم ہوتی ہے، حواس خمسہ سے معلوم ہوتی ہے، نہ عقل سے ہوتی ہے، بلکہ وہ محتاج ہے خبر صادق کا۔ قرآن و سنت سے وہ باتیں معلوم ہوتی ہے۔ مثلا جنت ہے، جہنم ہے، عذاب قبر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب ایمان بالغیب کا معنی یہ ہوگا کہ جو چیزیں ہم نے نہیں دیکھی ہے لیکن پھر بھی ہمارا ایمان ہے کہ ان چیزوں کا وجود موجود ہے۔ مثلا ہم نے جنت نہیں دیکھا ہے لیکن ہمارا ایمان ہے کہ جنت موجود ہے۔ ہم نے دوزخ نہیں دیکھا ہے لیکن ہمارا ایمان ہے کہ دوزخ موجود ہے۔ اسی طرح ہم نے تورات، انجیل، زبور اور دیگر صحائف کو اصلی شکل میں نہیں دیکھا ہے لیکن ہمارا ایمان ہے کہ تورات، انجیل، زبور، قرآن، یہ تمام صحائف اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح ہم نے انبیاء کو، حضرت آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، شیشہ علیہ السلام، ہم نے نہیں دیکھے لیکن ہمارا ایمان ہے کہ یہ سب اللہ کے نبی تھے، عالم انسانیت کے رہنمائی کے لیے اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمائے تھے۔ اسی طرح فرشتوں کے حوالے سے جبرائیل امین، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل اور دیگر فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا ہے لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ان فرشتوں کا وجود موجود ہے۔ لہذا ہم کہتے ہیں کہ آمنت باللہ وملائکتہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔